ہمارے ہاں ایک دوسرے کو جیل بھیجنے کو کامیابی سمجھتے ہیں، جبکہ یہ سیاسی شکست ہے۔ نفرت اور تقسیم کی سیاست نظر آ رہی ہے تو ماننا پڑے گا، یہ بانی پی ٹی آئی خود لے کر آئے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا لاہور ہائی کورٹ بار سے خطاب، کہا جو پرانی سیاست لے کر وزیر اعظم بنے گا ملک نہیں چلے گا، مسائل حل نہیں ہوں گے، روایتی سیاست دفن کر کے ملک کو نئی سمت پر لے کر جانا ہوگا۔ جن کو لیول پلینگ فیلڈ ملا وہ اپنے داغوں کو لے کے نہیں چلے تو ہم کون سا داغ لے کے جائیں گے؟ اور کون سا داغ ہوتا ہے؟ داغ یہ ہوتا کہ اگر ہم الیکشن نہ کراتے، الیکشن کرانے کے بعد نا یہ لفظ داغ میرے خیال میں ذرا نامناسب ہے۔ الیکشن نہ کرانا ہمارے لیے سب سے بڑا داغ ہوگا۔ الیکشن کرائیں گے، الیکشن کمیشن انتخابات کا انعقاد کرے گا۔ قوم پر سمجھتے ہیں تمام چیزیں ان کی نگاہ سے دیکھی جائیں، انہیں الہامی درجہ دیا جائے جو ہم دینے کو تیار نہیں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں سب کو معلوم ہے کہ بلوچستان میں کون کس علاقے سے جیتتا ہے۔ باپ میں بھی وہی لوگ تھے جو بعد میں اکٹھے ہو گئے تھے، باپ صرف نام کی تبدیلی ہے، باقی لوگ وہی ہیں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا سینٹ کام ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، کمانڈر سینٹ کام جنرل مائک ایرک سے ملاقات، باہمی اور پیشہ ورانہ دلچسپی کے امور اور تعاون پر تبادلہ خیال۔ آئی ایس پی آر کے مطابق علاقائی سیکیورٹی اور فوجی تربیتی امور بھی زیر غور آئے، تربیتی رابطوں کو فروغ دینے پر اتفاق۔ آرمی چیف نے سینٹ کام جوائنٹ آپریشن سینٹر کا بھی دورہ کیا۔ الیکشن میں کسی صورت تاخیر قبول نہیں کریں گے، سپریم کورٹ نے بلوچستان ہائی کورٹ کا حلقہ بندیوں سے متعلق فیصلہ معطل کر دیا۔ حکم امتناع جاری، عام انتخابات کے بعد حلقہ بندیوں سے متعلق اپیلیں دوبارہ سنیں گے۔ سپریم کورٹ کا حکم، جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے، نقشے دیکھنے کا کام ہائی کورٹ کا نہیں بلکہ الیکشن کمیشن کا ہے، انتخابات میں تاخیر کا کوئی چانس نہیں لینا چاہتے۔ ہم نے فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن اپنے آئین کے مطابق کرائے۔ عدلیہ سے یہ درخواست ہوگی الیکشن کمیشن کو ہدایات دی جائے کہ ہمارا سرٹیفکیٹ جلد سے جلد جو ہے وہ ایشو کیا جائے۔ ہارس ٹریڈنگ جس کی ساری ہم مذمت کرتے ہیں اور ہم ختم کر رہے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کو بنائیں کہ وہ انڈیپینڈنٹ بن کے آئے، ان انڈیپینڈنٹ والوں کو آپ اٹھائے اور ان سے حکومتیں بنائے۔ مینڈیٹ کسی اور کے پاس ہے، حکومت کسی اور کی بنتی۔ پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی انٹر پارٹی الیکشن کیس میں جمعرات تک حتمی فیصلے سے روک دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں انٹر پارٹی کیس میں الیکشن کمیشن کا جواب نہیں آیا، بلے کا نشان نہ دیا تو ہارس ٹریڈنگ شروع ہو جائے گی۔ ہمیں عدلیہ سے امید ہے، مشکل حالات میں عدلیہ آئین و قانون کے ساتھ کھڑی رہی۔ انتخابی شیڈول پر عمل درآمد شروع، کاغذات نامزدگی کا آج سے اجرا۔ الیکشن کمیشن نے ہدایت نامہ جاری کر دیا۔ قومی اسمبلی کے امیدوار کو 30,000 جبکہ صوبائی اسمبلی کے امیدوار کو 20,000 روپے فیس جمع کرانا ہوگی۔ امیدوار کاغذات نامزدگی صبح 8:30 سے شام 4:30 بجے تک جمع کرا سکتے ہیں۔ 3 سال کے ٹیکس ریٹرنز کاغذات نامزدگی کے ساتھ منسلک کرنا ہوں گے۔ امیدوار پاسپورٹ کی مکمل کاپی کاغذات نامزدگی کے ساتھ منسلک کرے گا۔ کاغذات نامزدگی 20 سے 22 دسمبر تک آر او کے پاس جمع کرانا ہوں گے۔ پنجاب کے 42 ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران نے حلف اٹھا لیا۔ صوبائی الیکشن کمشنر پنجاب سعید گل نے حلف لیا۔ آبادی بڑھی ہے تو نشستیں کم کیسے کی جا سکتی ہیں؟ حلقہ بندیوں کے کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن سے 2 بجے دلائل طلب کر لیے۔ جسٹس ارباب طاہر نے ریمارکس دیے، ہمارے پاس وقت تو نہیں مگر ایسا فیصلہ دیں گے جو مستقبل میں کام آئے گا۔ الیکشن کمیشن کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں کہ آبادی بڑھنے پر نشستیں کم کریں۔ الیکشن ایکٹ میں کہاں لکھا ہے کہ آبادی زیادہ ہو تو دوسرے حلقے میں منتقل کیا جائے؟ توہین الیکشن کمیشن کیس میں بانی پی ٹی آئی فواد چودھری پر فرد جرم عائد نہ ہو سکی، سماعت 27 دسمبر تک ملتوی۔ فواد چودھری کی ٹرائل اوپن کرنے کی استدعا، کہا کیس کی کاپیاں فراہم کی گئیں، نہ دستاویز اندر آنے دی گئیں، دستاویز دیکھے بغیر نہیں بتا سکتا کہ مجھ پر الزامات کیا ہیں۔ الیکشن کمیشن اراکین نے اڈیالہ جیل میں سماعت کی۔
بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے سائفر کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا. اب تک کی کارروائی غیر قانونی قرار دے کر کالعدم قرار دینے کی استدعا. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں شدید مندی. 100 انڈیکس میں 2000 سے زائد پوائنٹس کی کمی. انڈیکس 64,000 کی سطح سے بھی نیچے آ گیا. اور غزہ پر اسرائیل کے وحشیانہ حملے. صحافی سمیت 150 فلسطینی شہید. تعداد 19,500 ہو گئی. صہیونی فوج نے الاہلی اسپتال پر دھاوا بول دیا. جنوبی غزہ میں اسرائیل اور حماس میں لڑائی جاری. 24 گھنٹے میں مزید 10 اسرائیلی فوجی ہلاک. ویڈیو میں اسرائیلی ٹینکوں اور فوجیوں کو نشانہ بناتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے. سلامتی کونسل میں جنگ بندی کی قرارداد میں امریکہ کے اعتراض کے بعد ووٹنگ تاخیر کے باعث آج ہوگی.